خوش آمدید شاہ میڈیکل سرجیکل میں۔ آج ہم بات کریں گے پیشاب کی بندش کے بارے میں۔ برا کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ پیشاب کی بندش یورینری ریٹینشن ایک ایسی حالت ہے جس میں مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہو پاتا۔ یہ اچانک دائمی ہو سکتی ہے اور اس سے روزمرہ زندگی اور صحت پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس حالت کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔ یورینری ریٹینشن کی اقسام۔ یورینری ریٹینشن کی دو اقسام ہوتی ہے، اچانک اور دائمی۔ اچانک ریٹینشن ایک فوری اور شدید حالت ہوتی ہے جس میں پیشاب آنا رک جاتا ہے اور یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دائمی ریٹینشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے جس میں مثانہ مکمل طور پر خالی نہیں ہو پاتا۔ ہر قسم کی وجوہات، علامات اور علاج مخصوص ہوتے ہیں۔ اچانک یورینری ریٹینشن کی وجوہات۔ اچانک یورینری ریٹینشن مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے، جیسے یورینری ٹریکٹ میں رکاوٹ جس میں مردوں میں بڑا ہوا پروسٹیٹ شامل ہے، مثانہ کنٹرول کرنے والے اعصاب کی خرابیاں، حالیہ سرجری اور بعض دوائیں بھی اس حالت کا سبب بن سکتی ہے۔ دائمی یورینری ریٹینشن کی وجوہات۔ دائمی ریٹینشن طویل مدت کی بیماریوں جیسے ذیابیطس فالج کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے جو اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کمزور مثانہ کے پٹھے، خواتین میں پیلوک آرگن پرولیپس، بعض دوائیں یا نفسیاتی عوامل بھی دائمی ریٹینشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچانک یورینری ریٹینشن کی علامات۔ اچانک یورینری ریٹینشن کی علامات میں مثانہ بھر جانے کے باوجود پیشاب نہ آنا، پیٹ میں شدید درد اور تکلیف شامل ہیں جو فوری طبی امداد کی متقاضی ہے۔ دائمی یورینری ریٹینشن کی علامات۔ دائمی ریٹینشن میں معمولی مقدار میں بار بار پیشاب آنا، مثانہ خالی نہ ہونے کا احساس، پیشاب کا کمزور ٹوٹا ہوا بہاؤ اور پیشاب میں انفیکشن کا زیادہ خطرہ شامل ہے۔ یورینری ریٹینشن کی تشخیص۔ تشخیص میں جسمانی معائنہ شامل ہے جس میں مثانہ کی بھرتی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مثانہ اسکین الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پیشاب کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ یوروڈائنامک ٹیسٹنگ سے مثانہ کی کارکردگی اور بہاؤ کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ خون کے ٹیسٹ انفیکشن دیگر مسائل کو جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اچانک یورینری ریٹینشن کا علاج۔ اچانک یورینری ریٹینشن کے علاج میں فوری طور پر کیتھیٹرائزیشن کے ذریعے مثانہ کو خالی کرنا شامل ہے تاکہ درد کو دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ کو سکڑنے والی ادویات بھی تجویز کی جا سکتی ہے اور بعض اوقات رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دائمی یورینری ریٹینشن کا علاج۔ دائمی ریٹینشن کے علاج میں باقاعدہ طور پر کیتھیٹرائزیشن، مثانہ کے پٹھے کو آرام دینے والی ادویات، ساختی مسائل کو حل کرنے کے لیے سرجری اور وقت کے مطابق پیشاب کرنے اور مثانہ کی تربیت جیسے طرز زندگی میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں یورینری ریٹینشن کے انتظام میں مدد کر سکتی ہے۔ کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں، مناسب مقدار میں پانی پئیں، صحت مند وزن برقرار رکھیں اور مثانہ کے کنٹرول کے لیے پیلوک فلور ایکسرسائز کریں۔ علاج نہ ہونے کی صورت میں نتائج۔ علاج نہ ہونے کی صورت میں یورینری ریٹینشن گردے کے دائمی نقصان، بار بار پیشاب کے انفیکشن اور مثانہ میں پتھری پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ بروقت علاج ان پیچیدگیوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ بچاؤ اور طویل مدتی دیکھ بھال۔ جن لوگوں کو اس کا خطرہ ہو جیسے کہ 50 سال سے زائد عمر کے مرد، ان کے لیے باقاعدہ چیک اپ ضروری ہے۔ ابتدائی علاج کے ذریعے بیماری کی شدت کو روکا جا سکتا ہے۔ مثانہ اسکین باقاعدگی سے کرانے سے دائمی کیسز کی نگرانی کی جا سکتی ہے اور دواؤں کا استعمال اور طرز زندگی میں تبدیلیاں بہت اہم ہیں۔ اختتام، امید اور علاج۔ یورینری ریٹینشن کو درست علاج کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ طبی مشاورت سے معاون زندگی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آگاہی اور فوری اقدام صحت کی بحالی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ مزید معلوماتی صحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے برا کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔